امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین. یہ صبح سحری کر رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، یہ خود کھا رہا ہے اپنے فائدے کے لیے، لسی پی رہا ہے، دہی کھا رہا ہے، مکھن ہے، یہ اتنی زبردست قسم کی سحری کر رہا ہے، روزہ رکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اٹھا ہے، اس نے تھوڑی سی تکلیف برداشت کی ہے، یہ اٹھا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کیا ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی المتصحرین، جو لوگ سحری کرتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے ان پر رحمتیں نازل کرتے ہیں. یہ کھانا ہی تو کھا رہا تھا، تھوڑا سا پہلے اٹھ گیا، نیند قربان کر دی، اس نے سحری شروع کر دی. اللہ رحمتیں نازل کر رہا ہے، فرشتے رحمتوں کی دعائیں کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو کھانے کھاتے ہو ان کھانوں میں سے سحری وہ کھانا ہے جس میں اللہ نے سب سے زیادہ برکت رکھی. اگر دل نہ بھی چاہ رہا ہو اٹھنے کو یا کھانے کو، پھر بھی سحری کی نیت سے ایک آدھ لقمہ لے لینا، ایک آدھ گھونٹ پی لینا، تاکہ سحری کی برکات حاصل ہو جائیں، یہ کوشش کرنی چاہیے. سحری کے حوالے سے ایک مسئلہ اور بات ختم کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں سحری نہیں کرتا ہوں، طبیعت نہیں ہے. یہ ایک بندہ رات کو 12 بجے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کے وہ کہتا ہے میں ابھی کھانا کھا لیتا ہوں، پھر اٹھ نہیں سکوں گا، تو اس کی گنجائش ہے. سحری کرنا روزے کے شروع کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے، کھانا ضروری نہیں ہے. ایک بندہ رات کو سویا، وہ صبح سحری کے لیے اٹھ ہی نہیں سکا، لیکن اس کی رات کو نیت تھی میں اٹھوں گا روزہ رکھوں گا، نہیں اٹھ سکا. اب وہ اٹھا، اس نے روزہ شروع کر دیا تو روزہ شروع ہو گیا. اس کے لیے کوئی سحری ہونا کرنا لازمی نہیں ہے، لیکن سحری یہ برکت کا باعث ہے. سحری کے لیے اٹھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور سحری کے لیے اٹھیں گے تو اللہ ہمت عطا کر دے گا. 2 رکعت نماز تہجد کے پڑھ لیں گے، 2 4 6 8 10 تک تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور پھر رمضان المبارک میں جب سحری کے لیے ہم نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے تو پھر تہجد کا بھی اہتمام کر لیں، کہ جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو صالحین میں شامل فرما دیتے ہیں.